أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے شریعت اسلامیہ کا نفاذ کیا ہے. سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ میں آپ سن رہے تھے تمسک بالقرآن والسنہ. اس تفرقے کے دور میں، اس فتنے کے دور میں، حق و باطل کے دور میں تمسک بالقرآن والسنہ، قرآن و سنت کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لیجئے. اور آج مختصر وقت کے اندر اگر آپ اختلافات کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہیں، آپ فتنے کے دور میں کیا کریں؟ صراط مستقیم کی طرف آ جائیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ اور صراط مستقیم جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہ آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. وعلیکم السلام. سامعین حضرات، جیسا کہ سابقہ جمعہ میں آپ نے سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 سنی. اللہ رب العزت صراط مستقیم کو بیان کر رہے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آئیے میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ گے، تم صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے. اللہ رب العزت نے جس کام سے تمہیں منع کیا ہے اس سے رک جاؤ گے، رسول کی اطاعت و فرما برداری پہ لگ جاؤ گے، تم صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے. پڑھ کر سنا دیجئے میرے پیارے محبوب، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تم پہ حرام کی ہیں. فرمایا پہلی وہ چیز ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا.
جو مشرک نہیں ہے وہ صراط مستقیم پہ ہے، اور جو مشرک ہے اس کو دعوت فکر ہے صراط مستقیم کی۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے امیدیں نہیں رکھتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، اس کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ جو شرک نہیں کرتا وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ اللہ نے حرام کیا ہے تم پہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ وبالوالدین احسانا، مالک ارض و سما نے فرمایا والدین کی نافرمانی تم پہ حرام ہے۔ جو اس دور میں والدین کا فرما بردار ہے، جو اس دور میں والدین کا اطاعت گزار ہے، جو اس دور میں والدین کا وفادار ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے والدین یعنی ماؤں کی نافرمانی تم پہ حرام کر دی ہے۔ لوگوں باز آ جاؤ، والدین کی نافرمانی کرنے سے، ماؤں کو گندا اور مندا بولنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العزت تیسری بات فرماتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ آج کتنا ہی بیٹیوں کا اور بیٹوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ تیرے گھر میں بچہ جو پیدا ہوگا وہ بیٹی کی صورت میں ہوگا، تو یہ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے، اس کو ضائع کر دیا جائے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے قتل کرو، اس ڈر کی وجہ سے ان کو مار دو، اس ڈر کی وجہ سے ان کو ضائع کروا دو کہ ہم ان کو روزی نہیں دے سکتے۔ روزی کا رازق تو میں ہوں، جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آ کر رہنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، میں ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں، تم بچوں کو نہیں کھلاتے، کھلانے والا میں ہوں، تم مجھی کو رازق سمجھو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر جو چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ آ جاؤں، اس کو چاہیے کہ کبھی بھی بے حیائی اور فحاشی کے قریب نہ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وہ تنہائی میں بیٹھ کر فحاشی دیکھی جا رہی ہو، وہ تنہائی میں بیٹھ کر فحاشی کی جا رہی ہو، وہ دنیا میں رہ کر لوگوں کے سامنے بے حیائی کا کام دکھایا جا رہا ہو یا تنہائی میں کیا جا رہا ہو، یہ سارے بے حیائی اور فحاشی کے کام حرام کر دیے ہیں۔ جو بے حیا ہے وہ ایمان والا نہیں، اور جو ایماندار ہے وہ بے حیا نہیں۔ آج جو صراط مستقیم پہ انسان کو دوری بن رہی ہے، نظر نہیں آ رہا راستہ سیدھا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان شیطان کے زیادہ قریب ہے، رحمان سے دور ہو چکا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ رب العزت نے تمہیں منع کیا ہے، تم پہ حرام کیا ہے، اگر تم صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہو کو کسی جان کا خون مت کرنا۔ آج دن دہاڑے دیکھا جا رہا ہے فلاں کو کوئی فیر مار گیا جی، فلاں کو کوئی ڈکیٹی کے دوران، واردات کے دوران ایسا فیر لگایا، لڑائی کے دوران ایسی اس کی موذی چیز، اس کو جو مضر دینے والی، نقصان دینے والی چیز ہے وہ دے دی گئی ہے، جو زہر کی صورت میں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ کیا دشمنی ہے حضرت انسان کے ساتھ، کیا دشمنی ہے ابن آدم کے ساتھ؟ یہ شیطان کا چیلا، یہ حضرت انسان کو مارتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے جو دنیا کا قتل عام کرتا پھرتا ہے۔ حضرات، بدماشیاں عیاشیاں کرنے والا صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا۔ صراط مستقیم پہ وہی ہے جو امن پسند ہے، صراط مستقیم پہ وہی ہے جو لوگوں کی عزتوں کا دفاع کرنے والا ہے، صراط مستقیم پہ وہی ہے جو انسان کی قدر و قیمت جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیتیں، یہ نصیحتیں، یہ تاکیدیں تمہیں
اس لیے کی جا رہی ہیں لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل کر جاؤ، شاید کہ تم ہوش کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم ہوش کے ناخن لے لو، کسی جان کو قتل نہ کرو، شاید کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، شاید کہ تم بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچ جاؤ، شاید کہ تم توحید پرست بن کر شرک سے بیزار ہو جاؤ، شاید کہ لعلکم تعقلون، تم عقل کرنے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، نماز میں پڑھے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ راستہ سیدھا دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا، اللہ راہ ان لوگوں کی دکھا، ان کی راہ پہ ہمیں چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا اور کرے کیا؟ یتیموں کا مال ہڑپ کر جائے، کرے کیا؟ غاصب بن کر یتیموں کا مال ہڑپ کر جائے۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے دنیا میں وہ عزت نہیں پاتا، جو دنیا میں رہ کر کسی یتیم کی عزت نہیں کرتا وہ صراط مستقیم کی امیدیں ہٹا دے۔ صراط مستقیم پہ وہی ہوتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے تمہیں منع کیا تم رک گئے۔ مال کی عرض و سما نے منع کر دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جانا۔ یتیم کے مال کی حفاظت تو میرا اللہ نبیوں سے کرواتا ہے، یتیم کی عزت تو میرا اللہ خود کرتا ہے۔ یتیم کی عزت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی تربیت کرنے والا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انسان کہتا ہے میری توہین کر دی گئی ہے۔ نہیں، توہین نہیں ہوئی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ اس لیے ہے کہ تو نے یتیم کی عزت نہیں کی ہے، تو نے مسکین کو دھکے دیے ہیں، تو نے یتیم اور مسکین کا مال ہڑپ کیا، گویا کہ تو نے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر لیے۔ جہنم کے انگاروں سے بچنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہو، تو پھر یتیم کا حق اس کو بے عینی ہی جس طرح اس کا حق بنتا ہے اسی طرح ادا کیا جائے۔ یتیم کا پورا حق دے دیا جائے جو اس کی وراثت اور اس کی حصے میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کرنے والوں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی التجائیں کرنے والوں، دکانوں پہ جاتے ہو، دکانداری کرتے ہو، ماپ تول کا کام کرتے ہو، معیار میں مقدار میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا، وزن میں کمی پیشی نہ کرنا، بلکہ ماپ تول کو پورا کرنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں رہتے ہو تم ماپ تول میں کمی نہیں کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے ذرہ برابر نیکی جو ہوگی وہ تمہیں دکھائے گا، اس کا بھی حساب تم سے دیا جائے گا۔ ذرہ برابر تمہاری برائی بھی تمہیں دکھائی جائے گی، حساب اس کا بھی لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے تم اگر چاہتے ہو کہ میزان حسنات میں عمل بھاری ہو جائیں تو پھر ماپ تول میں کمیاں کرنیاں چھوڑ دو، صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے۔ مال کی عرض و سما آگے فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا کو وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا وہ تحمل کے ساتھ، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، زبان تیرے منہ میں ہے، زبان بڑی ہلکی ہے، چھوٹا سا پرزہ ہے، بڑی چھوٹے منہوں سے باتیں نکل جاتی ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرنا کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا اور عدل و انصاف کی بات کرنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 152، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، عدل و انصاف کی بات کرنا۔ تم سے عدالت میں گواہی لی جائے، عدل و انصاف پہ مبنی بات کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا،
بات قسم تک پہنچائے تو کوشش کرنا بچنا، دوسروں کو گناہوں سے بچانا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ جب تمہیں کوئی بات کرنے کا موقع ملے، فَعْدِلُوا عدل کی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچی بات کرنا۔ جب تمہیں بات کا موقع مل جائے، جابر سلطان تیرے سامنے کھڑا ہو، کلمہ حق تیری زبان پہ ہو، استقامت کی راہ کو لیتے ہوئے، ایمان کو داؤ پہ نہ لگاتے ہوئے، اپنے ایمان پہ قائم رہنا، اپنی بات پہ پختہ رہنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا سچی بات کرنا، عدل پہ مبنی بات کرنا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ وہ تیرا قریبی کیوں نہ ہو۔ عدل و انصاف کی باری آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صراط مستقیم کے راہی تھے، وہ رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی صراط مستقیم پہ۔ کہا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قیس نامی عورت ہے فاطمہ، اس نے چوری کی ہے، یہ شریف زادیوں کی بیٹی ہے۔ اگر میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی بھی چوری کرتی تو یہ میری سب سے زیادہ قریبی تھی، میں محمد اس کا بھی عدل کا انصاف کرتے ہوئے، عدل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل یہ ہے، یہ نہیں کہ بیٹا سامنے آ جائے، رشتہ دار سامنے آ جائے، بیان بازی بدل دی جائے، کسی بڑے کا سامنے اوپر بوجھ آ جائے تو بندہ بیان سے مکر جائے۔ عدل یہ نہیں ہے، عدل اس بات کا نام ہے اگرچہ تیرا قریبی کیوں نہیں ہے، حق کی بات ہے اس کے منہ پہ دے مار۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کر۔ نماز میں کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بہترین عہد ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اسی ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کسی اور کے در پہ نہیں جانا چاہیے۔ اپنے وعدوں کو، اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ وہ وصیت ہے، یہ وہ نصیحت ہے، یہ تمہیں کی جا رہی ہے۔ تم میں سے شاید کوئی نصیحت حاصل کر جائے، شاید کوئی اپنے آپ کو بدل جائے، شاید کہ کسی دل میں یہ بات اتر جائے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون آگے اللہ رب العزت نے یہ 10 باتیں بیان کر کے آخر پہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ حرام کردہ چیزیں سی جو ان سے بچ جائے گا، اچھے کاموں کو اپنا لے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ وہ راستہ ہے جو تم نماز میں مانگتے ہو، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یہ وہ خط مستقیم ہے، یہ وہ جنت کا راستہ ہے، یہ وہ شاہراہ ہے جو سیدھی جنت میں جاتی ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، سلف صالحین کا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ صحابہ تابعین کا راستہ ہے، یہ آل بیت آل اطہار کا راستہ ہے، یہ خلفائے راشدین کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا جو سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ تم اسی راستے کی پیروی کرنا، اس کے اوپر قدم رکھتے آنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ دائیں بائیں آئیں شائیں نہیں جانا، اگرچہ مگرچہ نہیں کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم دائیں جھک جاؤ گے، بائیں جھک جاؤ گے، جانب داری اختیار کرو گے، طرف داری کرو گے، تم پھسل جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، شاید کہ لعلکم تتقون تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ سے کما حقہ ڈرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مال کی عرض و سما فرماتے ہیں قرآن مجید میں لوگوں کیا ہو گیا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ جو اللہ کی رسی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ اللہ کا قرآن اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انسان کی رہنمائی کر رہا ہے، انسان کی پیشوائی کر رہا ہے، انسان کو سیدھی راہ پر لگا رہا ہے۔ وہ کون سی راہ ہے جو آج بیان کی جا رہی ہے؟ وہ صراط مستقیم کی راہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ لگائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے سنو سورہ ملک ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا خیال ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا، تم سوچتے نہیں ہو کیا وہ سیدھے راستے پہ ہے؟ افمن یمشی مکبا جس کا منہ نیچے کی طرف ہے، ٹانگیں اوپر کی طرف ہیں، یہ سیدھا جا رہا ہے؟
یا وہ سیدھا جا رہا ہے جو اپنی ٹانگوں پہ چل رہا ہے؟ امن یمشی سوین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو سیدھا ہو کر چلتا ہے، جس طرح اللہ نے چلنے کا حکم دیا، نظریں اس کی نیچی ہوتی ہیں، قدم ایستا رکھتا ہے، فخر کے ساتھ نہیں چلتا، یہ صراط مستقیم پہ ہے۔ دنیا میں چلتے ہو اکڑ کر چلتے ہو، سوٹ نیا پہنتے ہو اکڑ کے چلتے ہو، تکبر کرتے ہو، بول بولتے ہو تکبر کا بول بولتے ہو، تم صراط مستقیم پہ ہو؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا متکبر ہو اور صراط مستقیم پہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا بے ایمان ہو اور صراط مستقیم پہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا غیروں کی راہ پہ چلے اور محمد مصطفیٰ کی راہ کو چھوڑ دے اور کہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ صراط مستقیم پہ وہی ہے جو سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ اللہ یدعو، اللہ رب العزت تجھے بلا رہے ہیں، اللہ تجھے دعوت دے رہے ہیں۔ سورہ یونس کے آیت نمبر 24 ہے، الی دار السلام، اللہ تجھے دار اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اسلام کے گھر میں آ جا، اسلام والا بن جا، اللہ تجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں اسلام کو اپناؤ، اسلامی تعلیمات کو حاصل کرو، اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرو۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمانوں کی صف میں آ جاتا ہے، پھر اللہ جسے چاہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ عطا کر دیتے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے، جس پہ چاہے اللہ اپنا فضل کر دے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، مالک فرماتے ہیں میری طرف سے تم پر ہدایت آ چکی ہے، جو ہدایت کی پیروی کرتا جائے گا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوگا، پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت قرآن مجید میں پھر فرماتے ہیں وہی آیت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دنیا سے جانا تو مسلمان ہو کر جانا، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقوں میں نہ جانا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے، مسجد میں آئے، نمازی کی صف میں شامل ہوئے، اسلام والوں سے تمہارا تعلق ہوا، تمہاری پہچان ہوئی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے پہ جانے نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہیں جہنم کے گڑھوں سے بچایا ہے، میں نے تمہیں جہنم کے گڑھوں سے بچایا ہے۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ میں تمہیں یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں، یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں شاید کہ تم اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ، شاید کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ ہدایت یافتہ کون ہیں حضرات؟ سورہ انعام 16 رکوع ہے، 87 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے اور سبھی کو کہا نیک تھے، صالح تھے، میرے بندے تھے۔ آخر پہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں انہی سارے پیغمبروں کو صراط مستقیم پہ لگایا ہوا تھا۔ اگر یہ میرے پیغمبر ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ میری ہدایت تھی جو میں نے ان کو نوازی تھی، یہدی بہ من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزتوں سے نواز دیتا ہوں اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، حضرات یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر یہ میرے 18 پیغمبر یکے بعد دیگرے جن کا نام لیا گیا، جس میں پیغمبر ابراہیم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، عیسیٰ پیغمبر، موسیٰ پیغمبر، اسماعیل پیغمبر، الیاس پیغمبر، مختلف پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اگر یہ میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ یہ صراط مستقیم پہ کون ہے؟ جو توحید پرست ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، میرا اللہ وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، میرا اللہ وہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، میں اسی سے امیدیں باندھتا ہوں، اسی کو مشکل کو آسان سمجھتا ہوں، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ جاؤ دنیا کے سارے مکاتب فکر کے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، کوئی اس مسئلے سے مکر نہیں سکتا کہ صرف عبادت ہے تو اللہ کی عبادت ہے، پوجنا ہے تو اللہ کو پوجنا ہے، پوچھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو پوچھنا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی کی اللہ کے رسول دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو، ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، میں اسی راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ میرے اللہ رب العزت نے بھی میری یہی ہدایت کی ہے، قل اننی ہدانی، میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے مجھے ہدایت پر بلانے والا بنایا ہے، میں اپنی رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، کیونکہ وہ الی صراط مستقیم، جس کی طرف میں بلا رہا ہوں وہی جنت کی راہ ہے، وہی راستہ ہے جو تمہیں جہنم کے انگاروں سے بچانے والا راستہ ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، مالک ارض و سما، دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق بنائے، دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کے ساتھ انسان کا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی اتباع کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، شرک سے بیزاری ہونی چاہیے، بدعت سے انسان کو دور رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ، اہل قرآن کی جماعت کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ سلف صالحین کا راستہ اور منہج یہی تھا کہ جب فتنے کا دور ہوتا وہ ساری جماعت اکٹھی ہو جاتی، اور ساری جماعت اکٹھی پہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.